میں چاہتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے پہلے ہر گھر نمازیوں سے بھر جائے اور ہر گھر میں روزانہ تلاوت قرآن کریم ہو۔ کوئی بچہ نہ ہو جسے تلاوت کی عادت نہ ہو۔ ماں کو بچے سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اگر اللہ کی محبت غالب ہو تو بچے کو خدا والا بنانے پر اس کی زیادہ توجہ ہوگی۔ اپنی طاقت کو پہلے اس بات پر خرچ کرے گی کہ میرا بچہ خدا والا بنے، اور سکول والا بعد میں بنے گا، خدا والا پہلے بنے گا۔ اور جو خدا والا بچہ ہے وہ جہاں بھی جائے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عبادت کے تعلق میں کلام الہی کا پڑھنا ایک ایسا بنیادی امر ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، بہت کم ایسے خاندان ہیں جن میں روزانہ تلاوت ہوتی ہو۔ شاذ کے طور پر ایسے بچے ملیں گے جو صبح اٹھ کر پہلے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کچھ تلاوت کرتے ہوں، اور یہ جائزہ فیملی یعنی خاندانوں کے ملاقات کے دوران میں نے لیا، اور اکثر بچوں کو اس بات سے بے خبر پایا۔ وہ تربیت کے مسائل جن پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں وہ سارے بے حقیقت ہو جاتے ہیں اگر اس بنیادی حقیقت کی طرف توجہ نہ کریں کہ ہماری نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کریم نے سنبھالنا ہے، اور قرآن کریم میں دو باتیں لازماً ہیں، ہدایت ہے مگر نہیں بھی ہے۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے ان کے لیے ذالک الکتاب ہو، دور کی کتاب رہے گی، جو بظاہر ان کے سامنے ہے مگر ان سے دور ہٹی رہے گی۔ لیکن اگلی نسلیں آپ کی ذمہ داری ہیں، اور آئندہ صدی ان اگلی نسلوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بس آج اگر آپ نے ان کو قرآن کریم پر قائم نہ کیا تو باقی ساری باتیں جو اس کے بعد بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم پر زور دینا اور تلاوت سے اس کا آغاز کرنا بہت ہی اہم ہے، مگر تلاوت کے ساتھ ان نسلوں میں، ان قوموں میں جہاں عربی سے بہت ہی ناواقفیت ہے، ساتھ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ترجمے کے لیے مختلف نظاموں کے تابع تربیتی انتظامات جاری ہیں، مگر بہت کم ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں۔ وہی بچے جن کو آپ نے قرآن کریم سکھانے کی کوشش کی، چند دن بعد ان سے پوچھ کے دیکھیں تو جو کچھ سیکھا تھا سب بھلا چکے ہوں گے۔ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری جو بڑی نسل ہے اس نے قرآن کریم کی طرف پوری توجہ نہیں دی، اور اکثر ہم میں بالغ مرد وہ ہیں جو دین سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ سلیقہ سکھایا نہیں گیا کہ قرآن سے محبت کے بغیر دین سے محبت رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ وقتی طور پر فوائد تو ہیں، لیکن ان فوائد کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ ان کی دین سے محبت، دین کے لیے وقت نکالنا، دین کے لیے محنت کرنا، ان کو گھیر کر قرآن کی طرف لے آئے۔ اگر یہ فائدہ نہ ہو تو وہ کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا پہلا تعارف ذالک الکتاب ہے، وہ کتاب جس کی قومیں انتظار کر رہی تھی۔ جب سے دنیا بنی ہے اس کتاب کا انتظار تھا بنی آدم کو، اور جب یہ آ گئی تو کتنے ہیں جو اس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ رسول شکوہ کرے گا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑ دیا۔ بس آپ وہ قوم نہ بنیں جن سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکوہ ہو کہ اے خدا، میری کہلانے والی، مراد کہلانے کا مضمون اس میں داخل ہے، کہلانے والی قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مہجور کی طرح چھوڑ کر چلی گئی۔ بس آج جماعت احمدیہ کینیڈا کی تربیت کی ایک ہی پہچان ہے۔ کیا آپ کے متعلق
حضرت सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शिकवा जायज़ तो होगा शिकवा, मगर आप दिल में सोच के देखें कि शिकवा आप पर इतलाक़ पाएगा कि नहीं। आप में से कितने हैं जिनके मुतालिक हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन खुदा के हुज़ूर अर्ज़ कर सकते हैं, क्या खुदा ये मेरी कौम है जिसने कुरान को महजूर की तरह नहीं छोड़ा। इबादत से पहले भी कुरान है, यानी तहज्जुद के वक्त भी जितनी तौफ़ीक़ मिले कुरान करीम फरमाता है कुरान की तिलावत किया करो, और इबादत के दौरान भी तिलावत है और इबादत के बाद भी तिलावत है। बस तिलावत कुरान करीम की आदत डालना और इसके मानी पर गौर सिखाना, ये हमारी तरबियत की बुनियादी ज़रूरत है और तरबियत की कुंजी है, जिसके बगैर हमारी तरबियत हो नहीं सकती। तंजीमों के इज्तिमाआत इन बातों में नई दिलचस्पियाँ पैदा कर दिया करते हैं, मगर सारा साल दिलचस्पी कायम रखने के लिए माँ बाप की दिलचस्पी की ज़रूरत है। और माँ बाप तब दिलचस्पी ले सकते हैं, पहले अपनी ज़ात में दिलचस्पी लें। उम्र के किसी हिस्से में पहुँचे हों, एक दफ़ा उन्हें अज़्म करना होगा कि हमने खुदा की तरफ सफ़र का आगाज़ करना है, और ये सफ़र कुरान के बगैर मुमकिन नहीं। और कुरान का सफ़र ज़ादे राह चाहता है, यानी वो रस्ते का सामान जो हर मुसाफिर साथ बांध लिया करता है। कुरान करीम के तर्जमे के साथ पढ़ने की तरफ सारी जमात को मुतवज्जे होना चाहिए। कोई भी ऐसा ना हो जिसके पास सिवाय इसके कि शरई उज़्र हो, जो रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत से महरूम रहे। तमाम बच्चों को इस पर इसकी आदत डालें। देखें, जब स्कूल के लिए वो चलते हैं तो आप कितनी मेहनत उन पर करते हैं। माएँ दौड़ती फिरती हैं, नाश्ता कराओ, मुँह हाथ धुलाओ, बस्ते ठीक करो, और कुरान करीम की तरफ मेहनत नहीं है। ये एक दिन का सफ़र उनका स्कूल की तरफ ऐसा है जिसकी तरफ आपकी सारी तवज्जो मबजूल हो जाती है। और हमेशा का सफ़र जिसने आइंदा सफ़र की तैयारी करनी है, यानी मरने के बाद, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कुरान करीम को समझने के लिए तक़वा की ज़रूरत है, और तक़वा के बग़ैर कुरान करीम के मक़ासिद हल नहीं हो सकते। और तक़वा का बहुत गहरा ताल्लुक़ मस्जिद से है, इतना गहरा कि मस्जिद के बग़ैर इंसान को तक़वा आता नहीं, और मुत्तक़ी के बग़ैर मस्जिद को ज़ीनत नहीं मिलती। कुरान करीम ने इस मज़मून को बहुत खोल के बयान फरमाया है कि जब मस्जिदों में जाओ तो अपनी ज़ीनत यानी तक़वा को साथ लेके जाओ। अगर बग़ैर ज़ीनत के जाओगे तो मस्जिद वीरान दिखाई देगी, जहाँ बज़ाहिर मुत्तक़ी होंगे, बज़ाहिर नमाजी होंगे, मगर हकीकत में अल्लाह के नज़दीक वो मस्जिद वीरान होगी। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो नमाज़ पढ़ते हैं तो शाज़ की नमाज़ें ऐसी जो मरकज़ी जलसों में ख़ास माहौल में अदा की जाएँ, उनमें उनके दिलों पर कुछ खुशू खुजू भी आ जाता है, कुछ जज्बा भी पैदा हो जाता है। लेकिन अक्सर नमाज़ें इस तरह पढ़ते हैं कि नमाज से जितनी जल्दी मुमकिन हो पीछा छुड़ा लिया जाए और फ़र्ज़ पूरा कर लिया जाए, और तवज्जो दूसरी तरफ होती है। ये वो मुसल्लीन हैं हुम अन सलातिहिम साहून, जिनके मुताबिक फरमाता है अल्लाह ताला कि अपनी नमाज से गाफिल है। बसा औक़ात सारी नमाज गुजर जाएगी और हासिल कुछ भी नहीं होगा। ये वो नमाजी हैं जो मस्जिदों में जाते हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिदें वीरान रहती हैं, उन मस्जिदों में कोई भी बरकत नहीं पड़ती। कई ऐसे अहमदियों की मिसालें मुझे दी गई हैं जो चंदे अदा कर देते हैं मगर नमाज़ों से गाफिल हैं, चंदे अदा कर देते हैं मगर दीनी अमूर में उनकी दिलचस्पी नहीं है। मगर कुरान करीम ने यहाँ माल का जिक्र नहीं फरमाया, और अक्सर लोग ये भूल जाते हैं। माल की शर्त को नमाज के बाद रखा है, मगर माल के तौर पर नहीं। फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हमने उनको जो कुछ भी अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। बस ये ख्याल अगर किसी के दिल में हो कि चंदे दे दिए, जो ज़ाहिरी माल है जो खुदा ही अता फरमाता है, उसमें से कुछ दे दिया तो इस आयत का हक़ अदा कर दिया।
اس آیت کا حق تب ادا ہوگا کہ غیب پر حقیقی ایمان ہو، نماز پر پوری طرح قائم ہوں، اور پھر جو کچھ خدا آپ کو دیتا ہے اس میں آپ کی عقل ہے، آپ کی مہارت ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے اثاثے ہیں، آپ کی دیگر ذہنی اور قلبی صلاحیتیں ہیں، یہ تمام تر خرچ کرتے ہیں۔ ماں کو بچے سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اگر اللہ کی محبت غالب ہو تو بچے کو خدا والا بنانے پر اس کی زیادہ توجہ ہوگی، اپنی طاقت کو پہلے اس بات پر خرچ کرے گی کہ میرا بچہ خدا والا بنے، اور سکول والا بعد میں بنے گا، خدا والا پہلے بنے گا۔ اور جو خدا والا بچہ ہے وہ جہاں بھی جائے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ایسی سوسائٹی میں جہاں ہر طرف شیطان کی آوازیں آپ کو بلا رہی ہیں، اگر آپ کے بچوں کو نمازوں کی عادت نہیں ہے تو وہ بچے نہ آپ کے کام آ سکیں گے، نہ اپنے نہ آئندہ نسلوں کے کام آ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے لازماً رفتہ رفتہ بھٹکتے بھٹکتے دور چلے جانا ہے۔ ہر گھر والے کا فرض ہے کہ وہ قرآن کی طرف توجہ دے، قرآن کے معانی کی طرف توجہ دے۔ ایک بھی گھر کا فرد ایسا نہ ہو جو روزانہ قرآن کی پڑھنے کی عادت نہ رکھتا ہو، اور قرآن کریم کو پھر مضامین سمجھ کر پڑھے، اور جو بھی ترجمہ میسر ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ ایسے بچوں کے دل میں پھر سوال بھی اٹھتے ہیں، اور وہ سوالات بسا اوقات مجھے اس وقت نظر آتے ہیں جب میں کسی مجلس سے سوال جواب میں بیٹھا ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بعض بچے ایسے ضرور ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر ان کے دل میں سوال اٹھتے ہیں۔ یہ مجھے فکر ہے جو اس سفر کے دوران پہلے سے بہت زیادہ بڑھ کر میرے سامنے ابھری ہے۔ بھاری تعداد میں ایسے احمدی گھر ہیں جن کو روزانہ 5 وقت نمازیں پڑھنے اور بچوں کو پڑھانے کی توفیق نہیں ملتی، اور ایسے ہیں جن کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی اور بچوں کو تلاوت قرآن کریم کروانے کی توفیق نہیں ملتی۔ لیکن فی الحقیقت زور اس بات پر دے رہا ہوں کہ آغاز کی باتوں کو پکڑ لیں اور آغاز کی باتوں پر قائم ہو جائیں، باقی باتیں اللہ سنبھال لے گا، اور آغاز کرنے والوں کو خدا تعالیٰ خود انگلی پکڑ کر سفر کے آخر تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ اور سفر کے آخر سے مراد یہ ہے کہ موت تک وہ اس سفر میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس سفر کا کوئی آخر نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس صدی سے پہلے پہلے ہر گھر نمازیوں سے بھر جائے، اور ہر گھر میں روزانہ تلاوت قرآن کریم ہو۔ کوئی بچہ نہ ہو جسے تلاوت کی عادت نہ ہو، اس کو کہیں تم ناشتہ چھوڑ دیا کرو مگر اسکول سے پہلے تلاوت ضرور کرنی ہے، اور تلاوت کے وقت کچھ ترجمہ ضرور پڑھو، خالی تلاوت نہ کرو۔ اور جب یہ آپ کام کر لیں گے تو پھر ارد گرد مساجد بنانے کی کوشش کریں، اور ان نمازیوں کو گھروں سے مساجد کی طرف منتقل کریں، کیونکہ وہ گھر جن کے بسنے والے خدا کے گھر نہیں بساتے، قرآن کریم سے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ایسے گھروں کو ویران کر دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ان تقاضوں کو پورا کریں، ان مساجد پہ خدا کی رحمتیں برستی خود دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجدیں بنانا کیا مقام رکھتا ہے، اور ان مساجد کو خدا کی خاطر آباد کرنا کیا مقام رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے گھر خدا آباد کر دیتا ہے، ان کی نسلوں کے گھر آباد کرتا ہے۔ آپ ایک مسجد خدا کی خاطر بنائیں، خدا اس کے نتیجے میں آپ کے گھروں کو نسلاً بعد نسل آباد کرتا چلا جائے گا۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ تقویٰ کے ساتھ اس قدم کو آگے بڑھائیں گے۔